السلام علیکم میرے تمام معزز پاکستانی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو موجودہ صورتحال پر تھوڑی سی نظر ڈالنا چاہوں گا کہ جو اس وقت میرے پاکستان میں صورتحال موجود ہے، افراتفری کا ماحول ہے اور ہر سیاسی لیڈر اپنا چولن بیچنے کی کوشش کر رہا ہے اور بیچ بھی رہا ہے۔ تو کسی کو اس ملک کی اور اس ملک کی عوام کی کوئی فکر نہیں۔ ہر کوئی اپنے مقاصد کے لیے روڈوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے، جلسے کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے علاوہ لانگ مارچ کرنے کے لیے تیار ہے، جو کہ یہ نامناسب ہے اور میرے ملک کے حق میں نہیں۔ میرے ملک میں امن ہوگا تو اس میں بہتری آئے گی، نہیں تو فسادات کی جنگ چلتی رہے گی۔ کبھی وہ اقتدار میں ہوں گے تو وہ مد مقابل ہوں گے، جب وہ اقتدار میں ہوں گے تو دوسرے مد مقابل ہوں گے۔ یہ سب چیزیں نامناسب ہیں۔ اور دوسرا، ہمارے عدلیہ، ہمارے اور معتبر اداروں پر ہاتھوں سے وار کرنا، زبان سے وار کرنا یا کسی عمل کے ذریعے ان پر اثر انداز ہونا، یہ بھی ایک ہمارا حق نہیں۔ ہم پاکستانی ہوتے ہوئے ایسا عمل کریں، ایسا کام کریں۔ ہم اس سب چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ میری یہ باتوں پہ لوگ، جبکہ میں تو کوئی سیاسی بات یا کوئی کسی قسم کی کسی ایک مخصوص جماعت کی بات نہیں، میں تو صرف اپنے پاکستان کے لیے اپنا جو ایک موقف ہے وہ دیتا ہوں۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کسی کا اعتراض کو بند تو نہیں کیا جا سکتا، کسی کا منہ بند تو نہیں کیا جا سکتا۔ صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کو ہماری بات بری لگتی ہے تو ہم اس سے معذرت ہے، لیکن ہم جب کسی پر اعتراض نہیں کرتے تو ہم کوشش کریں کہ ہم پر بھی کوئی اعتراض نہ کرے اور ہمیں کوئی اس طرح کی بات کرنے کی کسی کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، کسی کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ چلو، یہ ملکی بات تو ہوتی رہیں گی۔ آج سب سے بڑی بات، آج پوری دنیا میں ماں کا دن منایا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ماں کا دن کوئی ایک مخصوص دن نہیں، 365 دنوں میں ایک دن نہیں ہوتا۔ ماں کا دن جو ہوتا ہے نا، وہ پورا سال ہوتا ہے۔ کیوں کہ ماں، اللہ پاک نے وہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ جو بغیر کسی چیز کے ہمیں بس نیکی کی دعائیں دیتی رہتی ہیں اور ہم لیتے رہتے ہیں۔ ماں کا عالمی دن منانا چلو اچھی بات ہے، ویسے ہمیں پورا سال ماں کا دن منانا چاہیے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے۔ ماں ہمارے لیے ہمارا دوست بھی ہے، ماں ہمارے لیے ہمارے ڈاکٹر بھی ہے، ماں رحمت بھی ہے اور ماں ہمیں ہماری پریشانی کا ساتھی بھی ہے۔ جب کوئی شخص جب زندگی سے پریشان ہو کر یہ دنیاوی معاملات سے پریشان ہو جاتا ہے تو وہ واحد ہستی ہے جو بے لوث، بغیر کسی قیمت کے ہمیں سہارا دیتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے اور ہمیں صبر کی تلقین کرتی ہے۔ تو سب سے گزارش یہ ہے کہ جن کی ماں موجود ہے وہ سب محبت کریں، ماں کا احترام کریں، ماں کا کہا مانیں۔ کیوں کہ ماں جو فرماتی ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کیوں کہ ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے نا تو اللہ پاک بھی اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ماں کی دعا بہت جلدی لگتی ہے، جبکہ دیکھ لیں کہ ماں کی بد دعا اپنی اولاد کو کبھی نہیں لگتی، جبکہ ماں بد دعا دیتی بھی نہیں ہے۔ اگر ماں غلطی سے کوئی اولاد تنگ کرے اور بد دعا دے دے تو اللہ پاک ماں کی بد دعا قبول نہیں کرتا۔ ماں کی صرف دعا، یعنی اللہ پاک نے ماں کو صرف اور صرف دعاؤں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک مخصوص دن کے لیے یہ ہستی نہیں، یہ 365 دن کے لیے یہ ہمارے لیے معتبر ہیں، قابل عزت ہیں اور ان کا احترام ہمارے لیے 365 دن ہی لاگو ہے، نہ کہ ایک مخصوص دن کے لیے ہم اپنی ماں کا احترام کر ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں پورا سال ہر وقت ان کا احترام دل و جان سے، ہر لحاظ سے کرنا ہوگا، تب جا کر ان کا ہم حق ادا پھر بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب دوستوں سے سب سے درخواست ہے کہ ماں باپ سے محبت کریں، ان کا کہا مانیں، کیونکہ یہ عظیم ہستیاں جن کے پاس موجود ہیں تو ان کو شاید ابھی اتنی قدر یا اتنا نہیں پتہ، لیکن جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ قدر ہم سے بہتر جانتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کیوں کہ وہ اللہ پاک نے ان سے ان کی رحمت اور دعا دینے والی
ایک جو ایک نظام بنایا ہوا ہے اللہ پاک نے، وہ دعا دینے والی جو ایک چیز تھی نا، ایک ایسے کہہ لیں مشین تھی جو صرف آپ کو دعا دیتی تھی، آپ کے لیے عافیت اللہ سے مانگتی رہتی تھی، وہ چلی جائے نا تو پھر اس کا ان کو ہی پتہ ہوگا جن کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں۔ سب سے گزارش یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام کریں، سب سے بڑھ کر ہمارا یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس میں شرم پسندی اور دوسرے عناصر سے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ کیوں کہ اگر ہم اس بات پہ یقین رکھیں کہ ہم صرف نیوٹرل بن کر رہیں تو یہ بری بات ہے۔ ایک کسی کے ساتھ روڈ پر زیادتی ہو رہی ہو اور ہم کہیں ہم نیوٹرل ہے تو یہ ہم نے اپنے ساتھ اس کے ساتھ زیادتی نہیں، اپنے ساتھ زیادتی کی۔ کیوں کہ آج جب اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم خاموش ہیں، تو جب اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کل کو زیادتی ہوگی تو پھر وہ بھی بندہ کہے گا یار آج اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں تو نہیں اس میں ڈلنا چاہتا۔ تو اس لیے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اس ملک میں رہیں گے تو امن قائم ہوگا، امن کا گہوارہ بنے گا اور ہماری زندگی آسان ہوگی، ہماری نسلوں کی زندگی آسان ہوگی، ورنہ ہم بھی پریشان رہیں گے اور ہماری نسلیں بھی پریشان رہیں گی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔